ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہ عز و جل کی توفیق سے سورۃ النحل کی آیت نمبر 120 سے لے کر 123 تک پڑھی گئی ہیں، کیونکہ یہ نیا باب جو آج شروع ہو رہا ہے کتاب التوحید کا، اس باب کا آغاز ہی ان آیات سے مؤلف رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ باب کیا ہے؟ باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب ولا عذاب، یعنی جنہوں نے توحید کو ثابت کیا وہ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہاں توحید کو ثابت کرنے سے مراد توحید کے تقاضے پر عمل کیا، ظاہری اور باطنی طور پر، اور شرک کی تمام قسموں سے بچا، اور اللہ کی توحید کی حفاظت کی، اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اپنی جان و مال کو قربان کیا، یا جان و مال قربان کرنے کا جذبہ رکھا، تو ایسے لوگ بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جل جلالہ ہم تمام لوگوں کو اس پاکیزہ جماعت میں شامل فرمائے جو بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سلسلے میں باب کے تحت یہ آیات ذکر کی جن میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے کارنامے اور ان کی پاکیزہ دعوت کو پیش کیا ہے ان آیات کی روشنی میں۔ لہذا جو آدمی چاہتا ہو کہ توحید پختہ اور مضبوط ہو، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو بھی اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرایا سورۃ النحل کے آخری میں۔ اپنی نعمتوں کی بہت ساری تفصیلی باتوں کے بیان کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امت کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ نعمتوں کی شکر گزاری بغیر توحید کے نہیں ہو سکتی، یا جو موحد ہے وہ شکر گزار ہے اور جو مشرک ہے وہ ناشکرہ ہے۔ اس لیے کافر کو ناشکرہ کہا گیا، اور کافر کا معنی کافر انکاری بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت تھے۔ امت کا معنی کیا، اس کی تفصیل کیا ہے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، لیکن یہاں امت کا معنی آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنے۔ قانتا للہ، اطاعت گزار تھے، اللہ کے خوف سے کانپنے والے تھے۔ تیسری صفت اللہ نے بیان فرمایا حنیف اور یکسو تھے، ون سائڈ تھے، یک بگھا تھے، یعنی تمام سے کٹ کر اللہ کی طرف جوڑنے والے تھے۔ ولم یکن من المشرکین، شرک کرنے والوں میں نہیں تھے، یعنی نہ شرک کرتے تھے اور نہ شرک کرنے والوں کا شرک کو ساتھ دیتے تھے، نہ ان کی جماعت سے محبت رکھتے تھے اور نہ ان کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے۔ شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام کی صفتوں میں سے عظیم ترین صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار تھے، یعنی اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی تھیں ان نعمتوں کو اللہ کی اطاعت و بندگی میں استعمال کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے عاجزی انکساری کا اظہار کرتے تھے۔ ان تمام صفتوں کے بعد اللہ نے فرمایا اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ابراہیم کو چنا۔ کب چنا؟ جبکہ وہ آئیڈیل بنے، علم اور عمل کے اعتبار سے۔ نمبر 2 اطاعت اور بندگی کے اعتبار سے، ثابت قدمی کے اعتبار سے۔ نمبر 3 پوری دنیا سے کٹنے کی وجہ سے، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور
نمبر 4 شرک سے بھی دور تھے، شرک کرنے والوں سے بھی دور تھے، اللہ کی خاطر پوری دنیا کو انہوں نے چھوڑ دیا لیکن اللہ کے دین کو پکڑ لیا، اللہ کی توحید کو پکڑ لیا۔ نمبر 5 اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والے تھے، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، اس اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ تب اللہ نے کہا اجتبا ہو، اللہ نے چن لیا انہیں، اللہ نے انہیں سلیکٹ کیا، اللہ نے انہیں منتخب کیا۔ لیکن معلوم یہ ہوا کہ انتخاب یوں ہی نہیں ہوتا، بغیر قربانیوں کے اللہ کسی کا سلیکٹ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کون اس کا مستحق۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا جو انتخاب اللہ نے کیا تو کہا اجاب و بقلب سلیم، اس لیے وہ اپنے رب کے پاس آئے، یعنی انہوں نے اپنے قلب سلیم کو اللہ کے دربار میں حاضر کیا۔ ان کا قلب شبہات سے، شہوات سے، دنیا کی علائشوں سے بالکل پاک تھا۔ اللہ نے انہیں چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور اللہ نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائی، یعنی اللہ نے علم بھی دیا اور علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دی۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور اسی توحید کی عظمت اور کبریائی کے اعلان کی وجہ سے اور اللہ کے دین پر استقامت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ نے کہا وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے دنیا میں بھی اسے بھلائی دی، یعنی توحید کی برکات دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، دنیا کی نعمتوں میں سے امن کی نعمت دی۔ اللہ اکبر، مخلوق کے دلوں میں محبت عطا فرمائی، اللہ نے نیک اور خوبصورت بیوی عطا فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے نیک اور صالح ذریت عطا فرمائی، بلکہ نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اور دنیا کی بھلائی میں سے یہ ہے وجعلنا لهم لسان صدق علیہ، جب تک کہ دنیا قائم رہے گی ابراہیم علیہ السلام کا، ان کی ذریت کا، ان کے خاندان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا، اور ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر درود نہ پیش کریں۔ یہ بھی دنیا کی بھلائی ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ صالحین میں ہوں گے، فرمانبرداروں میں ہوں گے، اللہ کے مقربین بندوں میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں عزت کا لباس پہنائے گا۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پھر وہ اللہ نے افضل نبی کو مفضول کی اتباع کا حکم دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں افضل، تمام رسول میں افضل، تمام مخلوقات میں سب سے افضل۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ پر وحی فرمائی کہ آپ ابراہیم کے ملت کی پیروی کیجیے، حنیفاً، جو انسائٹ تھے، جو یک بگھا تھے، جو تمام سے کٹنے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں نہ تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ تمام انبیاء کا دین ایک تھا، جیسا کہ روایت بخاری میں ان معاشر الانبیاء اخوۃ لعلات، ہم تمام انبیاء آپس میں علاتی بھائی ہیں، امہاتہم شتیٰ ودین واحد، کہ مائیں الگ الگ ہیں لیکن ان کا باپ ایک ہے، یعنی شریعتیں الگ الگ ہیں لیکن سب کا دین ایک ہے، سب کا مقصد ایک ہے، سب کی منزل ایک ہے، اور سب کا کلمہ ایک ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ اب آئیے ذرا اختصار سے چلتے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرا، ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم ایک امت تھے۔ اس میں رد ہے اس بات کی طرف جو کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ اللہ کے نیک بندے تھے، فرمانبردار تھے، اطاعت گزار تھے۔ اور یہاں اللہ نے کہا امتن، امت تھے۔ امت کی تفسیر میں سلف کے کئی اقوال ہے۔ نمبر 1، امت سے مراد قدوۃ و اماما و معلما للخیر، قدوہ سے، آئیڈیل اور نمونہ تھے، جیسا کہ یہ تفسیر جو ہے بعض سلف سے مروی ہے کہ ابراہیم کے معنی قدوہ تھے، آئیڈیل اور نمونہ تھے، جیسا کہ ابن مسعود وغیرہ تفسیر ہے۔ قدوہ تھے و اماما، اور امام وقت بھی تھے، یعنی اللہ نے ان کے خیر کا امام بنایا تھا، اور معلما للخیر، اور خیر کے معلم تھے، یعنی دنیا میں خیر اور بھلائی کو پہنچانے والے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا آئیڈیل بن جانا، نمونہ بن جانا، یا ایسا امام جس کی اقتدا کی جائے، یا جو خیر کا معلم ہو، یہ فضیلت کیوں ملی ابراہیم علیہ السلام کو؟ امت کیوں بنائے گئے؟ اس لیے کہ وما ذاک لتکمیلہ، وما ذاک الا لتکمیلہ مقام الصبر والیقین اللتین تنال بہما الامامۃ فی الدین۔ کتاب التوحید کی شرح میں شیخ عبد الرحمن بن حسن یہ لکھتے ہیں کہ یہ مقام ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے ملا کہ انہوں نے صبر اور یقین کے اعلیٰ درجات کو پورا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے محسنین، مخلصین، مقربین کے لیے ایک بڑا مقام رکھا ہے۔ بہت ہی صبر اور عزیمت کے بعد اور مجاہدے کے بعد وہ مقام حاصل ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ صبر اور یقین۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبر کی ضرورت
پڑتی ہے شہوات کے مقابلے کے لیے، اور یقین کی ضرورت پڑتی ہے شبہات کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے شبہات کے فتنے سے بھی دور رکھا اور شہوات کے فتنے سے بھی دور رکھا، کیونکہ شیطان کا حملہ شبہات اور شہوات سے ہوتا ہے. تو شہوات کا مقابلہ صبر کے ذریعے کیا اور شبہات کا مقابلہ غائب درجہ انتہا درجہ یقین سے کیا، تو اللہ نے یہ امامت عطا فرمائی. اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو قول ہے اللہ کے اس کلام میں وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، ہم نے پچھلے امتوں میں یعنی پچھلی امتوں میں ہم نے ائمہ بنائے، رہنما بنائے، پیشوا بنائے. کب بنایا؟ لما صبروا، جب انہوں نے یہ صبر کے دامن کو تھام لیا. وكانوا بآياتنا يوقنون، اور ہماری آیتوں پر گہرا اور مضبوط یقین کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ امامت عطا فرمائی صبر اور یقین کی وجہ سے. لہذا ابراہیم علیہ السلام امت تھے، یعنی ایسے امام تھے جن کی اقتدا کی جائے، یہ آئیڈیل اور نمونہ تھے، اور کائنات میں پوری دنیا میں اکیلے توحید تھے، جیسا کہ یہ تفسیر حضرت ابن عباس سے بھی مروی ہے اور حضرت مجاہد سے بھی. یہ امت کہاں؟ یہ امت کے معنی الطائفۃ الکبیرہ، بہت بڑی جماعت کو کہتے ہیں. جیسے بہت ساری نبیوں کی امتیں، ان میں سے ایک امت محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امت نوح بھی ہیں، امت شعیب بھی ہیں الی ذلک. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا، یعنی خالص توحید پر قائم تھے اور اللہ کی اطاعت گزار تھے اور اللہ کے دین کے علم بردار تھے، شرک اور کفر سے روکنے والے تھے، پوری دنیا میں توحید کے پرچارک تھے اور اللہ کی خاطر پوری دنیا کو بھول جانے والے لیکن اللہ کو فراموش کرنے والے نہیں تھے. جو کچھ ملا اللہ کے لیے قربان کر دیا، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو ان تمام خوبیوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا میں اکیلے توحید پر تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں قائم رکھا اور اللہ نے انہیں استقامت نصیب فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور اللہ نے ان کی نصرت فرمائی. اس لیے کتاب التوحید کی شرح میں بعض شارحین لکھتے ہیں جیسے عبد الرحمن بن حسن کہ اس کے اندر ایک ہمارے لیے درس ہے، اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے. لئلا يستوحش من قلة لئلا يستوحش السالك من قلة السالكين، یعنی جو حق پر چلنے والے تاکہ وہ خوف زدہ نہ ہو کہ حق پر چلنے والے تعداد میں تھوڑے ہیں. اس لیے فضیل بن عیاض اپنے زمانے کے امام اور مقتدا اور امت کے رہنما اور کتاب و سنت کے ترجمان اور اسی طرح اسلامی تاریخ کے بہت بڑے داعی فضیل بن عیاض کہتے ہیں الزم طرق الہدی ولا تستوحش من قلة السالكين ولا يضرك قلة السالكين وإياكم وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. اللہ اکبر. یعنی ہدایت کے راستے کو پکڑو، یعنی توحید و سنت کی شاہراہ پر چلو، انبیاء کی اجماعی دعوت پر قائم رہو، شرک اور کفر کے معاملے میں کسی سے کمپرومائز نہ کرو، اور یہ یاد رکھو حق پر چلنے والے ہر دور میں تھوڑے رہے ہیں، تھوڑے رہیں گے. ان کی تعداد کی قلت پر تم دھوکہ مت کھاؤ، کیونکہ یہ بظاہر ان کی تعداد کی قلت پر وحشت محسوس مت کرو اور تمہیں غم اور لاحق نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک قیمت کا اعتبار ہے، قامت کا اعتبار نہیں ہے. کوالٹی کا اعتبار ہے، کوانٹٹی کا نہیں، اصل کوالٹی ہے. لہذا حق والے ہر دور میں تھوڑے رہے تھوڑے رہیں گے. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ حق پر چلنے والے ہر دور میں تھوڑے رہے تھوڑے رہیں گے. جس سلسلے میں مختلف آیات بھی ہیں، جسے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، روئے زمین میں اگر آپ اکثریت کی پیروی کریں گے تو آپ تو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، سورۃ المؤمنون. اکثر لوگ حق کو ناپسند کرنے والے ہیں. اللہ نے کہا وَإِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْقِلُونَ، اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھ سے کام نہیں لیتے. اللہ نے سورہ یونس میں فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور جو ایمان لانے والے ہیں بھی تو اللہ نے فرمایا وَمَا يَمْلَكُونَ بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ، 106 نمبر کی آیت سورہ یوسف کی. اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں، لیکن شرک سے بچنے والے اور خالص توحید پر قائم رہنے والے تھوڑے ہیں اور تھوڑے رہیں گے. لہذا ان ابراہیم کان امہ میں ہمارے لیے درس ہے. ابراہیم کے لیے امت ہے. انسان اگر حق پر ہے پوری دنیا میں تو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے
جسے امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا اور اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کی تصحیح فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا الجماعۃ ما وافق الحق وان كنت وحدك، شریعت میں آتا ہے کہ قرآن سنت کی نصوص میں ہے کہ جماعت کے ساتھ رہو، جماعت کے ساتھ، اس سے مراد صحابہ کی جماعت ہے، حق والی جماعت ہے. کہا کہ اگر پوری دنیا میں تم اکیلے حق رہو تو تم اکیلے ایک جماعت ہو. الحق ما وافق الجماعت ما وافق، جو حق کے مطابق وہی جماعت، اور جو حق سے دور ہے چاہے وہ کروڑوں کی تعداد میں ہو وہ جماعت نہیں ہو سکتے، بلکہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں، وہ ان ذرات کی طرح جو بکھرے ہوئے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور مومن اکیلے بھی ہے تو اللہ کے نزدیک پوری دنیا میں اکیلے ایک جماعت شمار ہوگا. تو اللہ کا یہ فرمان ان ابراہیم کا نام ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہے. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بھی مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی ہوں گے. اور جو ایک جنتی ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ میں علی و صحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، جیسے ترمذی وغیرہ کی روایت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ تعداد میں تھوڑے رہے ہیں اور رہیں گے، لیکن منہاج النبوہ و منہاج الصحابہ، نبوت کا منہج اور صحابہ کا منہج اس کے اندر رہے گا، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اس کی تعداد کمی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی بڑی مقبولیت ہے. ان ابراہیم کا نام ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت ہے. قانت للہ، قانت کا معنی ہوتا ہے العابد الخاشع المطیع للہ، ایسا عبادت گزار جو ہمیشہ اللہ کی اطاعت و بندگی کرتا ہو، جو اللہ کے خوف سے کانپتا ہو، جو اللہ کی یاد سے ہمیشہ اپنے دل کو معمور رکھتا ہو، تو اس کو قانت کہا ہے. اور کمپرومائز کرنے والا نہیں ہو، کسی کی طرف مائل ہونے والا نہیں ہو. ایسا نہ ہو جیسا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے، چلو اس طرف کو جدھر کی ہوا ہو، یعنی وقت اور حالات دیکھ کر اپنا رخ بدل دیتے ہیں، اپنے انداز بدل دیتے ہیں اور قوم کو خوش کرتے نہیں، بلکہ اللہ کو خوش کرے چاہے پوری دنیا ناراض کیوں نہ ہو جائے. اور قانت کہتے ہیں اس آدمی کو جو اتنا لمبا رکوع و سجدہ کرے کہ عام رکوع و سجدے سے زیادہ اس کا رکوع و سجدہ لمبا شمار کیا جائے. عام یعنی لمبا رکوع، لمبا سجدہ، لمبا قیام، اس کو قانت کہا گیا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر کے اندر آغاز میں فرمایا غالباً آیت نمبر 9 میں امن وقانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ، کیا وہ شخص جو راتوں کے وقت میں آناء اللیل، راتوں کے وقت میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اللہ کی عبادت پر قائم ہے. امن وقانت آناء اللیل ساجدا، قیام کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں. امن وقانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا ہے وہ، ورجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی عبادت میں منہمک رہتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے. یعنی اس میں اشارہ ہے کہ جو عبادت گزار ہوگا، جو خشوع و خضوع کا پیکر ہوگا، جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہوگا، وہ لمبا قیام کرے گا، لمبا رکوع اور لمبا سجدہ کرے گا. اس مقام کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس مقام کو پانے کے لیے ہمیں بھی تہجد پڑھنا ہوگی، چاہے وہ 4 رکعت پڑھیں، چاہے وہ 8 رکعت پڑھیں، یہ وتر کے ساتھ 11 رکعت پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سنت تھی، یا 13 رکعت. لیکن اگر مثال کے طور پر اگر کسی نے 2 رکعت پڑھی لیکن اگر اس نے 100 آیتیں پڑھ لی تو وہ بھی قانت میں شمار ہوگا، جیسا کہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام بمئۃ آیۃ کتب من القانتین، جس نے تہجد میں 100 آیتیں پڑھی، یعنی 100 آیتوں کے ساتھ جس نے قیام کیا، وہ قانتین میں لکھا جائے گا، اطاعت گزاروں میں لکھا جائے گا. اللہ نے حضرت مریم کو یہ جو مقام دیا، یہ جو درجہ دیا، اس لیے کہ وہ كانت من القانتین، وہ اطاعت گزاروں میں تھی، اللہ تعالیٰ کے احکام پر کاربند تھی، اور اللہ ہمیشہ رکوع اور سجود میں اور عبادت میں رہتی تھی. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ نے حضرت مریم کی بھی تعریف کی، ان کے قنوت ہونے پر اور ان کے خاشع ہونے پر. اور حنیفر کا معنی آتا ہے المقبل الی اللہ المعرض عن کل ما سواہ، المقبل علی اللہ، جو اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو، جو اللہ کی طرف جھکنے والا ہو اور اللہ کے علاوہ پوری کائنات سے چہرہ پھیر لینے والا ہو. یعنی ان کی زبان حال سے یہ آواز نکلتی ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یعنی ان صلاتی و نسکی ومحیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. اللہ اکبر. اور میں شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا ولم یکن من المشرکین، شرک کرنے والوں میں نہیں تھے،
بلکہ شرک سے بھی دور تھے اور شرک کرنے والوں کی شرک سے بیزاری کا اعلان کرنے والے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی مشرک سے ہم دشمنی کریں اور اس کے ساتھ جنگ و قتال کریں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ان کے شرک سے نفرت ہو، ان کی گناہ سے نفرت ہو، ان کی ذات سے نفرت نہ ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پہ اتنے پیارے انداز میں دعوت کیوں دی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی کتنے میٹھے انداز میں۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکوں کو دیکھو تو ان سے چہرہ پھیر لو، ان سے لڑائی کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے کون سی لڑائی کی، کون سی جنگ کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور اللہ کی محبت کا اعلان کیا اور اللہ کی عظمت و کبریائی سے اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کہا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے ابا جان، ایسوں کی آپ عبادت کرتے ہیں جو سن بھی نہیں سکتے اور دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس علم کی روشنی آ چکی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ فاتبعنی اهدک صراطا سویا، آپ میری پیروی کیجیے، میں آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کروں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، میرے ابا جان شیطان کی عبادت مت کرو، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا بہت ہی نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ہے میرے ابا جان مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ اسی طرح شرک کرتے رہے تو رحمان کا عذاب نہ آ جائے۔ اللہ کی رحمتیں اس کے غصے پر غالب ہے، لیکن شرک کی وجہ سے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے دھمکی دی اور کہا مجھے چھوڑ دو اور چلے جاؤ۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منع نہیں کرے گا استغفر لک ربی، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا، انہ کان بی حفیظ، میرے رب میرے اوپر بہت مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ انہوں نے شرک سے بیداری کا اعلان کیا اور قوم کو توحید کی دعوت دی اور حق کی طرف بلانے کی کوشش کی اور اللہ کے دین کی خاطر پوری دنیا کو بھول گئے لیکن اللہ کو راضی کیا۔ اسی لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے، قد كانت لكم أسوة حسنة لإبراهيم والذين معه، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4، اذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله، تمہاری ابراہیم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، نمونہ آئیڈیل ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم انا براء منكم، ہم تم سے بیزار ہیں، ہم تم لوگوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ کیوں؟ کفرنا بکم، ہم آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ سے محبت ہم نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کی ذات میں شرک کر رہے ہیں، اللہ کی صفات میں شرک کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں شرک کر رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، ہماری اور تمہاری دشمنی اس وقت تک رہے گی جب تک تم اللہ پر ایمان نہ لے آؤ۔ سبحان اللہ، یعنی اگر اللہ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کی عظمت و کبریائی کا اعلان کرنے لگو اور اللہ کے سامنے سب سجود ہو جاؤ اور بتوں کی باطل خدائی کو فراموش کر دو تو ہم تم کو گلے لگائیں گے، ہم تم سے محبت کریں گے، ہم آپ کو اپنے سروں پر اٹھائیں گے، ہم آپ کی تعظیم کریں گے، یہ مطلب ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا وَاعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي، میں تم لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں اور تمہارے باطل معبودوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ عسى ان لا اكون بدعاء ربي شقيا، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کی پکار سے میں نا امید نہیں ہوں گا، میں ناکام نہیں ہوں گا، میں بدبختی کا شکار نہیں ہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی توحید کی خاطر فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب، ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کو چھوڑا اللہ کی خاطر اور ان کے باطل معبودوں کو چھوڑا، یہاں تک کہ عراق کی سرزمین سے ہجرت کی اور ہجرت کر کے چلے گئے انی ذاہب الی ربی سیہدین، شام کی طرف۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، جان دی اسی کی تھی جو حق کو یہ خدا نہ ہوا، سب کچھ قربان کیا تک کہ آگ میں ڈالے گئے، پھر بھی صبر کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان پر سلامتی بنا دی، ٹھنڈی بنا دی، اور آخری میں انہوں نے کہا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں۔ سب کو چھوڑ کر جب گئے تو اللہ نے کہا وَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ، اللہ نے انہیں اسحاق بھی دیا اور یعقوب بھی دیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور اللہ نے تمام کو نبی بنا دیا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ، اللہ نے ابراہیم کی توحید کی پختگی، ایمان کی استقامت اور عمل پر ثابت قدمی اور پوری دنیا میں اللہ کی توحید کو غالب کرنے کا جذبہ ایسا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی اور کہا ہم نے ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب جاری کر دی، انبیاء رسولوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے سب کے سب آپ ہی کے خاندان سے تھے۔ بولو اسحاق پر جتنے نبی آئے وہ ختم خاتمہ
حضرت عیسیٰ پہ ہے، اور بنو اسماعیل میں آخری نبی آئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی چن لیا. اللہ نے فرمایا یا ابراہیم اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم تم میرے حکم کے سامنے جھک جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تیرے حکم کے سامنے میں جھک گیا. تو اللہ نے دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں نیکوکاروں میں ہوں گے. اور نیکوکاروں میں یہ ہوں گے کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا. اول من یحشر ابراہیم یوم القیامہ حدیث ہے، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا، کیونکہ جب آگ میں ڈالے گئے تو ان کے بدن سے کپڑے اتار دیے گئے. اسے اعزاز میں یہ مقام دیا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور ان کا منصب اور ان کی عظمت اور ان کی بزرگی اور ان کی فضیلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاف محشر ہونا، مقام محمود و فائز ہونا، یا اللہ کے دائیں جانب اور عرش کے دائیں جانب کھڑا ہونا. اللہ رب العالمین اس مقام پہ فائز کرے گا جس مقام پر کوئی نہیں جا سکتا. یہ خصوصیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شریک نہیں. لیکن اس لیے ایک پوائنٹ میں ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے عزت کا لباس پہنایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ توحید کی خاطر انہوں نے پوری دنیا سے دشمنی مول لی ہے. اس میں اشارہ یہ ہے کہ جو اللہ کو پکڑے گا اللہ اسے نہیں چھوڑے گا، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا. احفظ اللہ یحفظ، اللہ کی حفاظت کرو یعنی توحید کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی توحید کی حفاظت کرو اللہ کو سامنے پاؤ گے. ابراہیم علیہ السلام کی صفت اللہ نے بیان کی، اپنی اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار تھے. شکریہ سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 انسان اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرے، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرے، اس کا دل اللہ کی عظمت سے معمور ہو. نمبر 1. نمبر 2 ان نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرے، یہ کہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے. جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کے ساتھ نکلے تو چیونٹیوں کے سردار نے اعلان کر دیا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں کی جماعت اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ورنہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، بے شعوری میں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں چکناچور کر دیں گے. چیونٹی کی آواز اللہ نے سنا دی حضرت سلیمان کو. فتبسم علیہ السلام فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان مسکرا گئے اور فوراً کا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں پر تیرا شکریہ ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی ہیں اور ان نعمتوں پر جو تو نے میرے والدین پر کی ہیں. انعمت علی وعلی والدی وعمل صالحا ترضاه، اور ایسے عمل کی توفیق دے جسے تو راضی ہو. والحقنی بالصالحین، اور نیکوکاروں کی جماعت سے ملا دے. تو نعمت کی نسبت جو اللہ کی طرف کی جائے اور اللہ کی تعظیم سے اس کا دل کیا معمور ہو. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، کنویں سے نکالے گئے، مصر کے بازار میں بیچے گئے، وہاں سے نکالے گئے، یہاں تک کہ فحاشی بحیائی کی دور طرف انہیں بلایا گیا اور اللہ نے ان تمام زنا اور فحاشی اور ان عورتوں کے فتنوں سے بچایا، یہاں تک کہ جیل کی سلاخوں میں رہے. اور جیل کی سلاخوں سے نکال کر اللہ نے مصر کا بے تاج بادشاہ بنا دیا. وہ سارے ظالم بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا سب حاضر تھے، سب سے بدلہ لے لیتے، لیکن سب کو معاف کر دیا اور کہا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الحدیث فاطر السماوات والارض، اے میرے رب تو نے یہ حکومت عطا کی ہے. یعنی اس انعام کی نسبت اللہ کی طرف کی. انعمت علی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی، تو نے ہمیں یہ خوابوں کی تعبیر بتائی، یہ حکیمانہ اسلوب عطا فرمایا. ہٹو یہاں سے. فاطر السماوات والارض، تو ہی آسمان اور زمین کو بغیر کسی سابق نمونے کے پیدا کرنے والا ہے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اسلام کی حالت میں ہمیں موت دے اور نیکوکاروں کی جماعت سے ملا دے. تو شکریہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا دل اللہ کی عظمت سے معمور ہو اور اللہ کی نعمت کا اقرار کرے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے، اور جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو اللہ کی اطاعت و بندگی میں صرف کرے. مال ہو تو مال لگا دے، جان ہو تو جان لگا دے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو قوت طاقت دی، آپ لمبا قیام کرتے تھے. آپ سے کہا گیا کہ اللہ نے اگلے اور پچھلے خطاؤں کو معاف کر دیا، آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آپ کے پاؤں میں ورم ہو جاتا تھا، آپ کا پاؤں ورم ہو جاتا تھا، پھول جاتا تھا. آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ سبحان اللہ، یہ ہے نعمتوں پر شکر گزاری.
ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری یہ بڑھاپے تک اولاد سے محروم ہے اور پوری زندگی قربانیوں کا روشن ترین باب ہے، پوری دنیا ان کے مخالف ہے، اور آخری عمر میں آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا لقب جگر نور نظر حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے بخشا انہیں اور نوازا مسلسل دعاؤں کے بعد، تو اللہ نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ اللہ اکبر، اپنے اس بیٹے کو اللہ کی خاطر قربان کر دیا۔ فلما اسلم وتله للجبین، ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کے حکم کو مان لیا، اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور اللہ نے آواز دے قد صدقت الرؤیا، تو نے خوابوں کو سچ کر دکھلایا، انا کذلک نجزی المحسنین، ہم نے کفاروں کو ایسے ہی بدلا دیتے۔ کیا اللہ مومنین کو چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ اہل توحید کو چھوڑ دے گا؟ کیا پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہے تو کیا اللہ ان کو ذلت و خواری کے لیے پیدا کیا ہے؟ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھو، تمام انبیاء کی دعوت دیکھو، اللہ کے نبی کی حدیث ہے وجعل الذلة والصغار على من خالف امری، ذلت و خواری ان لوگوں پر مسلط کر دی گئی ہے جو میرے حکم سے چہرہ پھیرتے ہیں، جو شریعت سے بغاوت اختیار کرتے ہیں۔ ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، جو اللہ اس کے رسول سے پنگا لیتے ہیں وہ سب سے ذلیل لوگوں میں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے کہا سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله، مجرمین لوگوں کو ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑے گا دنیا میں بھی آخرت سے پہلے، لیکن ایمان اگر صحیح ہو تو اللہ نے کہا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم سب سے سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون، عزت اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ ولكن المنافقین لا يعلمون، لیکن منافق لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور سنت پر قائم رہنے پر جو بشارت سنائی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے منہج پر قائم رہیں، انبیاء کے منہج پر قائم رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے منہج پر قائم رہیں، تو اللہ کے نبی نے بشارت سنائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بشر هذه الأمة بالثناء والعزة والرفعة والدين والتمكين في الأرض فمن عمل منه عمل الآخر الدنيا لم يكن له في الآخر من نصيب۔ اس امت کو بشارت سنا دو عزت کی، غلبے کی، اقتدار کی، نیکنامی کی، تخت و تاج کی، ہر قسم کی بھلائی کی، لیکن جس نے آخرت کا عمل دنیا کے لیے کیا، یعنی جس نے شرک کیا اور جس نے کفر کیا، جس نے منافقین کا ساتھ دیا، جس نے دنیا کو، جس نے دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا، لم یکن له فی الآخرۃ من نصیب، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین کرام، ان تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام ملا ہے توحید کی برکت سے، اگر ہم بھی خالص توحید پہ آ جائیں تو اللہ کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے قدم کو زمین میں جما دے گا اور اللہ دین کو راست کر دے گا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ خوف کو امن سے بدل دے گا۔ اب من حقق التوحید، توحید کے تقاضے پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اور وہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، خالص اللہ کی بندگی کا اعلان کرتے رہیں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آتا نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ چونکہ میں مختصر طور پر آج کا درس اسی پر بند کرنا چاہ رہا ہوں، اس بیان کے ساتھ کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز بخشا کہ اللہ نے انہیں چن لیا اور ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دی، تو اللہ نے اس امت کے بارے میں بھی کہا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم، تم بھی مجاہدہ کرو اللہ کی اور اللہ کے دین کی تبلیغ اشاعت میں تم ہی محنت کرو، قربانیاں دو۔ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو چنا، اس امت کو بھی چنا ہے، لیکن چننے کا جو شرف ہے وہ مشروط ہے، مقرون ہے کس کے ساتھ؟ مجاہدے کے ساتھ۔ خالص توحید کو پھیلاؤ، دین کو پھیلاؤ، صحیح دین کو پھیلاؤ۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو اور ساری امت کو انبیاء کے منہج میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالص توحید کی دعوت کو سمجھتے ہوئے اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق دے۔ آج دنیا میں سارے حقوق کی بات کی جاتی ہے، آج دنیا میں بڑے بڑے کمیشنز ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، مردوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ملک کے حقوق ہیں، اور نہ معلوم کتنے حقوق کے اوپر بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، لیکن تقریباً 10 سال سے دیکھا جا رہا ہے بہت کم ہیں لوگ جو حقوق اللہ کے اوپر کانفرنس کریں، اور ہم نے اللہ کے حقوق کو پامال کیا ہے، ہماری حیثیت دھوبی کی گدھے کی ہو گئی ہے،
نہ گھاٹ کا نہ گھر کا، ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہم اللہ کے حق کے اوپر بات نہیں کرتے، اللہ کے حق کو نہیں سمجھتے، اس لیے یہ ذلت رسوائی ہم پر مسلط کر دی گئی ہے۔ اگر ہم نے بھی خالص توحید اور سنت کا پیغام عام کیا تو اللہ تعالیٰ نے جس ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمان نے دنیا میں ان کو بھلائی دی، اللہ ہمیں بھی بھلائی دے گا۔ جس طرح اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں نیکوکاروں میں ہوں گے تو اللہ ہمیں بھی آخرت کی ہولناکی سے بچائے گا، لہذا ہمیں بھی دعا پڑھنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کل کچھ مختصر، جتنا میں نے آج مختصر کیا اس کے مقابلے میں کچھ مطول ہوگا، اور میں کوشش کروں گا کہ کل باب جو ہے باب من حقق توحید دخل الجنہ بغیر حساب ولا عذاب کے ضمن میں ان 70,000 لوگوں کا تذکرہ کروں جو 70,000 لوگ بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح جگمگ کریں گے، جن کے دل جڑے ہوں گے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو شرک کرنے والے اور بدعت کرنے والے سے دور ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے والے ہوں گے، جن کی صفتوں کا بیان حدیث میں ہے اور آئے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔